آج کی گفتگو کا آغاز میں ایک واقعے سے کروں گا۔ ہوا کچھ یوں کہ 2018 میں مجھے جدہ ایئرپورٹ سے یا ریاض ایئرپورٹ سے، اب مجھے صحیح ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، جاتے ہوئے کنیکٹنگ فلائٹ شاید جدہ پہ تھی، آتے ہوئے ریاض پہ تھی، لیکن چلیں جدہ یا ریاض ایئرپورٹ تھی، اور وہاں پہ مجھے ایک جو کنیکٹنگ فلائٹ ہے اس کو لے کے میرا خیال ہے ایمریٹس ایئر لائنس پہ جانا تھا، مجھے ایئر لائنس بھی یاد نہیں ہے، باہر یا سعودی ایئر لائنس تھی۔ میں نے وہاں سے جناب جانا تھا یو کے، اور میں نے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اترنا تھا۔ اس دوران بہت تجربات ہوئے، پہلی دفعہ جہاز پہ بیٹھے، پہلی دفعہ یو کے گئے، پہلی دفعہ اس طرح کا ملک سے باہر سفر کیا، تو دلچسپ تھا، ہر مومنٹ دلچسپ تھا۔ جہاز سے نیچے دیکھنا سمندر کو، نیچے بستیاں نظر آنا، اور پھر رات کا سفر تھا، لائٹس، اور ملا جلا تاثر تھا، بہت عجیب و غریب کہ دنیا کیا ہے۔ اور ویسے میں جہاز میں جاتے ہوئے جب ہم وہ اس علاقے سے گزرے جہاں پہ سائڈوں پہ اٹلی اور یونان اور جرمنی اور یہ وہ علاقے ہیں، تو مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آئے کہ انہوں نے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی اور دنیا کو بتا دیا کہ حکومت کیسے کرتے ہیں، شاہکار رسالت۔ تو یہ پورا علاقہ جو ہے، یہ جہاں سے ہم گزر رہے تھے اوپر سے، وہ حضرت عمر کے زیر حکومت رہا، اور وہاں پہ انہوں نے اسٹیبلش کیا رول کو۔ کیونکہ آج ہم طاغوت پہ بات کر رہے ہیں، تو ذرا دیکھیے کہ رول کیسے اسٹیبلش ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرمودات ہیں، اور اسلام جو اپنے ساتھ ایک حکمت عملی لایا ہے، جو ضابطہ حیات لایا ہے، اس کے نفوذ کا یا اس کے نافذ ہونے کا، نفاذ کا کہنا چاہیے، اس کے نفاذ کا کی بہترین اگزامپل اگر ہے تو حضرت عمر کا دور ہے۔ حضرت عمر کی ایڈمنسٹریشن اپنی جگہ پہ وہ بھی تھی، لیکن ساتھ یہ ہے کہ یہ دور ایسا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق بنیادی اپنے جو مسائل شروع میں پیدا ہوئے، جہاں پہ لوگوں نے نبوت کا اعلان کر دیا، ان کے دور حکومت میں زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور ان کے خلاف پھر ریاست کو اپنی حکمت عملی کا مظاہرہ کرنا پڑا۔ حضرت عمر کا دور ایسا تھا کہ کچھ چیزیں سیٹل تھیں، سو حضرت عمر نے اسلام کو پھیلانے کے لیے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا، اور کہاں پرشیا اور کہاں رومن امپائر، تو وہاں تک چلے گئے۔ طاغوت پہ بھی بات ہونے لگی کہ طاغوت کیا ہے، طاغوت تک آتے ہیں۔ تو یہ سفر جو تھا میری ان سوچوں میں گزر گیا۔ پہلے میں نے تھوڑی کوئی انڈین فلم لگانے کی کوشش کی، پھر میں نے کہا کہ یہ جہاز، پہلی دفعہ تھا، خوف بھی تھا، انگزائٹی بھی تھی کہ جہاز ہی گر گیا تو ایک کیسی موت مروں گا، کہ میں ایک فلم دیکھ رہا تھا، گانے شانے دیکھ رہا تھا۔ تو میں نے پھر آیات لگائیں اور ان کو سنتا رہا، اور نیچے دیکھتا رہا، کچھ ویڈیوز بناتا رہا، اور ساتھ میں نے حضرت عمر کے بارے میں بہت سوچا، اور اسلام کے بارے میں سوچا، فلسفی آف اسلام کہ کیا ہے اور زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ کیونکہ جا میں رہا تھا یو کے، اور ان کو دیکھنے جا رہا تھا، پیکاڈلے اسٹریٹ کو، اور وکٹوریا بس سٹینڈ، اور کیا کیا، ڈارسٹ پول، اور لنڈن آئی، اور ٹاور برج، اور لنڈن برج۔ اچھا، جب جناب ریاض سے یا جدہ سے کنیکٹنگ فلائٹ وے میں بیٹھا، تو وہاں پہ کچھ لوگ جہاز میں سوار ہوئے میرے سامنے، اور اتفاق ہے کہ میری قریب کی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سعودی لڑکے تھے بڑے فیشنیبل، اور ان کے ساتھ لڑکیاں تھیں، خواتین تھیں جنہوں نے نقاب کیے ہوئے تھے، برقعے پہنے ہوئے تھے، جو کہ دیکھ میں خوش ہوا کہ دیکھیں یہ یو کے جا رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی جو کلچر ہے اسلامک اس کو مینٹین رکھا ہوا ہے۔ مردوں پہ تو چلو پردہ ہے بھی نہیں اس طرح، تو یہ لڑکیاں جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو کور کیا ہوا ہے، اٹس گریٹ، اور اٹ واز ویری انسپائرنگ فار می، کیونکہ آئی واز رانگلی انسپائرڈ۔ وہ اس کا جو انجام ہوا وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ تو جب ہم ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اترے، تو وہاں پہ جہاز جو ہے وہ کیونکہ گراؤنڈ میں اترا، اور وہاں ہی اترتا ہے شاید، اور پھر ایک کنیکٹنگ فلائٹ تو میں نہیں کہوں گا، کہ کلیکٹنگ بسز ہیں وہاں پہ، اور وہ کلیکٹنگ بسز بھی ہیں کہ سواریوں کو لیتی ہیں اور وہ ایئرپورٹ سے کنیکٹ بھی صاف ظاہر کرتی ہیں، سو ان کو کنیکٹنگ بسز کہہ لیجیے یا کلیکٹنگ بسز، یہ میں اپنی ٹرمینالوجی بنا رہا ہوں۔ ان میں ہم بیٹھے۔ اچھا، جب ہم ان میں بیٹھے تو وہ لڑکیاں لڑکے بھی بیٹھ گئے،
اینڈ ان دا بگننگ دے ور اسٹل ویئرنگ دیئر نبایاز اینڈ نقاب اینڈ سو آن، حجاب وغیرہ وغیرہ، چہرے آپ نہیں ان کے دیکھ سکتے تھے۔ ود ان 5 منٹس بسز میں بیٹھتے ہی انہوں نے اپنے نقاب اتارے اور عبائے اتارے، اور نیچے یقیناً انہوں نے ویسٹرن ڈریس پہنا ہوا تھا، جینز اور شارٹس اور ہیئر سٹائل اور سب کچھ۔ اٹ واز ریئلی مطلب میرے لیے اسٹانشنگ تھا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرا کوئی دل ٹوٹا یا میں پریشان ہوا، میرے لیے بس یہ حیرت تھی، اور میں نے ویسے کلیکٹیولی اس حیرت کو انجوائے کیا کہ یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے جو مجھے نہیں پتہ، اور کیا کیا ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ جناب ایئرپورٹ پہ ہم اترے تو وہ ایسا ہی تھا بس، اور وہاں پہ لڑکے لڑکیاں انہوں نے کیا لگانے شروع کر دیا، اور اس کے بعد وہاں سے ہمارے لائنیں لگ گئیں ہیتھرو ایئرپورٹ پہ، اور وہاں سے پھر وہ جو باہر نکلنے کا ہوتا ہے، اور وہ باہر نکل کے منتشر ہو گئے، ادھر ادھر چلے گئے، اور میں کسی کے انتظار میں ایئرپورٹ کے باہر جو لابی ہے وہاں پہ بیٹھ گیا۔ یہ اس سعودی عرب کی بات ہے جہاں کہ ابھی جو ولی عہد ہے محمد بن سلمان، وہ نیوم سٹی بنا رہے ہیں، اور نیوم سٹی کی جو پراپرٹیز ہیں اور اس کی جو تعریفیں ہیں یا اس کی بیسک جو وہاں پہ ایمینٹیز ہوں گی، اور کیا کہنا چاہیے مجھے، جو اس کی پیکولیرٹیز ہیں یا اس کی جو خصوصیات ہیں، اس کے جو کریڈینشیلز ہیں، وہ یہ ہیں کہ وہاں پہ جناب بہت بڑی مارکیٹ ہوگی، اور جو اس کے خد و خال بتائے جاتے ہیں وہ وہاں پہ لاز ایسے ہی ہوں گے، اور ایک ویسٹرن مال ہوگا، فری سیکس زون ٹائپ جگہ ہوگی، اور یہ جگہ بھی ان علاقوں میں ہوگی جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر اور صحابی وہاں سے گزرا کرتے تھے۔ ان شہروں کو ملا کے تو ان علاقوں کو ادھر سے لوگوں کی زمینیں وغیرہ چھین کے وہاں پہ ایک ایسا نظام بنایا جائے گا۔ میں آ رہا ہوں طاغوت کی طرف، تاکہ طاغوت کا کانسیپٹ سمجھا جائے۔ جو طاغوت ہوگا، اور یہ سعودی عرب میں ہوگا، جو کہ پاسبان حرم جہاں پہ رہتے ہیں، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیام گاہ ہے، آخری قیام گاہ بھی ادھر ہی ہے، باقی ساری زندگی بھی ادھر گزری، اور وہ علاقہ مدینہ اور مکہ جس کی ہم تعریفیں کرتے ہیں اور بجا کرتے ہیں، جہاں سے ہماری محبتیں ایسوسیٹڈ ہیں، خانہ کعبہ اللہ کا گھر، وہاں کا ولی عہد جو ہے اس علاقے میں یہ کرنا چاہتا ہے، اور وہاں پہ ایک ایسی سلطنت قائم کرنا چاہتا ہے، اور اس کا آغاز اس نے کر دیا ہے کہ وہاں پہ اب سب کچھ وہ ہو رہا ہے جو کہ پہلے نہیں ہوتا تھا، اور اس کا بڑا ذکر بھی ہوتا تھا کہ وہاں نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں بھی لوگ کہتے تھے، مجھے یاد ہے کہ جب لال مسجد کا واقعہ ہوا تو انہوں نے غازی عبدالرشید نے یہ کہا کہ ہم جو شریعت چاہتے ہیں ہمارا کوئی مسلک نہیں، جو سعودی عرب میں شریعت ہے چلو وہ نافذ کر دو۔ یعنی اس وقت تک سعودی عرب کی شریعت کو بھی اچھی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ چلیں، تو یہ تو تھوڑا سا پریمبل ہے، تھوڑی سی میں نے آپ کو بیان کیا کہ وہاں پہ اب جو نظام ہوگا وہ طاغوت ہے۔ اب آتے ہیں کہ طاغوت کے بارے میں پچھلے دنوں ایک تو ہماری بدقسمتی ہے، کوئی شک نہیں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ قرآن میں 8 دفعہ ایک چیز کا ذکر ہونا اور کلیدی ذکر ہونا، اور اس طریقے سے ذکر ہوا ہے کہ لائن آف ڈیمارکیشن کھینچی گئی ہے کہ طاغوت کیا ہے اور غیر طاغوت کیا ہے، اور طاغوت کس طرح سے حرام ہے، اور طاغوت والے لوگ کیا ہیں۔ کچھ آیات جو کہ میں نے ابھی سامنے کھولی بھی ہوئی ہیں، ان کی تفسیر، ان کی تشریحات جو علماء نے کی ہیں، اس کی نظر سے ذرا دیکھیے گا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ مسئلہ یہ کہ ہمارے ہاں صاحب ظاہر ہر بندے کا اپنا انداز ہے۔ جس شخص کی وجہ سے یہ لفظ بہت مشہور ہوا، وہ وہاں پہ 2 شخصیات بیٹھی ہوئی تھیں، کوئی پروگرام ہوا، میں نے بھی دیکھا پروگرام اسی نظر سے، اور اس کا سب سے زیادہ مذاق اڑایا ایتھیسٹ نے، جو ہمارے ہاں نان بلیورز ہیں۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے مذاق اڑایا، لفظ طاغوت کا مذاق اڑایا، حالانکہ ساحل ادیم نے طاغوت کی جتنی بھی ڈیفینیشنز کی ہیں وہ ایک ڈیفینیشن میں بھی غلط نہیں تھا، اور نہ غلط ہے، کیونکہ ساحل ادیم میرے بہت قریبی عزیز جن کے ساتھ میں نے زندگی بہت قریب گزاری، ادیم ہاشمی صاحب جو ایک مقبول شاعر ہیں، ان کے بیٹے ہیں، لیکن میری کوئی ان سے ملاقات نہیں ہے، اور نہ میں زندگی ان کے ساتھ اس لیے گزاری کہ میرے سینئر شاعر تھے اور میں بہت جونیئر تھا، اور وہ مجھے میری شاعری سنتے تھے، اور جب اچھا شعر سنتے تھے تو مجھے دعوت دیتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، اور ادیم ہاشمی صاحب کے کیا کہنے ہیں، اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں، اور کافی حد تک وہ اچھائی پہ گامزن ہیں، اور اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ لیکن صاحب ظاہر ہے ایک لوگ جو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہاں پہ بحث شروع ہو جاتی ہے، اور اپنے آپ کو دھیمے لہجے میں رکھنا،
پرسنالٹی کو کنٹرول کرنا اور لوگوں کی تنقید کو برداشت کرنا اور پھر سمجھانے کے انداز میں بات کرنا، اور ایک یہ ہے کہ سختی اختیار کرنا، یہ ہر بندے کا اپنا مزاج ہے. لیکن ہی واز ایبسلیوٹلی رائٹ کہ اگر ہمیں طاغوت کا نہیں پتہ تو ہم کافی جاہل ہیں. اور یہ جہالت جہاں پہ انہوں نے خواتین کے ساتھ ایسوسیٹ کی یہ نہیں ہے. صاف ظاہر جہالت تو ہماری ہے، میری ہے، ساحل کی ہے، ہم سب مردوں کی ہے جنہوں نے اپنی خواتین کو پہلے خود نہیں پتہ، پھر بچوں کو نہیں پتہ، ہم نے تربیت ہی نہیں کی، پتہ ہی نہیں، تو خواتین کو سلیکٹیولی 95% کو جاہل کہنے کی کیا مراد ہے؟ علم کی ترسید ہوئی. یہ تو ویسے میل شوونزم جس کو کہتے ہیں، میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے جو کہ ہونی بھی چاہیے، میل کو ہی ڈومینیٹ کرنا چاہیے. تو پھر میل کی یہ بھی ذمہ داری ہے اسلام میں جو اس کو ڈومینیشن دی گئی ہے کہ وہ تبلیغ، ترسیل اور تحقیق اور یہ جو چیزوں کو دوسروں تک ان کی منتقلی ہے اس کا کام کرے. وہ منتقلی کس کو کرنی ہے؟ اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو اور اپنے بیٹوں کو، سب کو یہ اپنے نالج دینا. تو طاغوت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بالکل صحیح ہے. اچھا، ایتھیسٹ نے اور کچھ ہمارے ماڈرن لوگوں نے کہا جی کہ وہ اس نے تو خاتون کی وہ کر دی. وہاں پہ خلیل الرحمن قمر جو ڈرامہ رائٹر ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور میرا خیال ہے عائشہ جہاں زیب. اتفاق یہ ہے کہ وہاں پہ 2 کریکٹرز جو ہیں آج کل بڑے زیر بحث ہیں. ایک کے ساتھ کو گھریلو تشدد کا واقعہ ہوا، دوسرا جو ہے وہ ہنی ٹریپ سو آن چیزیں چل رہی ہیں. تو ان کو میں ڈسکس تو نہیں کرنا چاہتا، میں طاغوت پہ رہنا چاہتا ہوں. طاغوت کیا ہے اور ہم کس طاغوت کے حوالے سے کس عہدے پر فائز ہیں اور ہم کیا چیز ہیں؟ دیکھیں، دنیا میں یا تو آپ ظلم، جبر اور غیر اللہ کا ساتھ دیتے ہیں، یا آپ خاموش رہتے ہیں، اور یا پھر آپ جو ہے نا اللہ کے سسٹم کا، اللہ کے نظام کا ساتھ دیتے ہیں. کوئی تیسری چوتھی جگہ تو ہے نہیں جہاں پہ یا آپ خاموش رہیں گے. اور خاموشی بہت مہلک چیز ہے. خاموشی نیم رضامندی ظاہر کرتی ہے. تو طاغوت جناب صرف کوئی پاکستانی قوم کا اور پاکستانی سماج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. اور قرآن پاک میں امت کو کیا گیا ایڈریس، اور امت کو کہا گیا کہ طاغوت کو ختم کریں، اور طاغوت کی ڈیفینیشن کیا کی گئی ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن پہلے میں یہ بتاؤں کہ وہ جو مسلمان ہیں، جو کہ مسلمان خواتین ہیں، اور ان کی سوچ جو ہے وہ ویسٹ میں ہے اور وہ فزیکلی یہاں پہ رہتی ہیں. تو صاف ظاہر مغربی نقطہ نظر جو ہے وہ تو یہ ہے کہ کچھ عرصے تک انہوں نے ڈیٹ بھی دے دی ہے، ٹائم بھی دے دیا، ڈیٹ نہیں دی تو ٹائم دے دیا، سال دے دیے ہیں، کتنے سالوں تک پوری ورلڈ کو سیکولرائز کر دیں گے، جہاں پہ ہماری خواتین فیمنزم کی تحریک کا شکار ہوں گی، جہاں ہمارے جو جوڈیشری ہے وہ ابھی تک 1935 کے ایکٹ پہ کام کرے گی، جہاں پہ ہماری جو باقی ادارے ہیں، فوج ہے، وہ بھی تتبع کریں گے وہاں پہ امریکن لابیز کا، جہاں پہ ہمارے جوڈیشری انسٹیٹیوشنز، پولیس اور سیاسی نظام سب سے بڑی بات ہے، اس کا سارے آرڈرز وہاں سے آئیں گے اور دنیا کے پیچھے جایا جائے گا. اور جہاں پہ پھر امت کی ذکر آ جاتا ہے تو فلسطین دیکھ لیجئے، سیدھی سی بات ہے، آپ کو کوئی ایک پارٹی بننا پڑے گا، ایک سائیڈ لینی پڑے گی. اس طرح تو نہیں ہے کہ آپ دنیا کا ایک مہذب شہری بن کے اور ایک سیکولر سٹیزن بن کے رہنا چاہیں گے، تو اور وہ ویسا ہی سٹیزن آپ کو بنانا چاہتے ہیں، اور اس کو اسلام نے، قرآن نے واضح طور پہ طاغوت کہہ دیا، کیونکہ وہ طاغوت ہے، کیونکہ وہ اللہ کی جو حقانیت ہے، اس کی جو اس کا اومنی پریزنٹ ہونا ہے، اور اس کا جو مالک ہونا ہے، مالک کل ہونا ہے کائنات کا، وہ اس کو شدید ترین اس کی نفی کرتا ہے طاغوتی نظام. اور طاغوتی نظام کیا ہے اس پہ ابھی آتے ہیں، ابھی آپ باقاعدہ ڈیفائن کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ طاغوت ہے کیا، اور طاغوت کس کو کہتے ہیں، اور کیا ہم طاغوت کی ڈیفینیشن کے بعد ہم کہاں پہ فائز ہوتے ہیں، ہم کہاں پہ اپنے آپ کو پلیس کریں گے، فگر آؤٹ کریں گے کہ ہم ہیں کہاں پہ، ہم کیا چیز ہیں. تو جناب یہ وہ لوگ مذاق اڑایا انہوں نے، اور پھر یہ مشہور ہو گیا طاغوت کیا ہے، اور سب لوگ بھول گئے کہ طاغوت کا قرآن پاک میں ذکر ہے، آیات ہیں قرآن پاک میں، سورہ مائدہ، سورہ نساء، سورہ نحل اور سورہ بقرہ، اور یہ ان میں اور بھی کچھ جگہوں پہ اس کا ذکر آیا ہے. اور یہ طغیانی اور شدت کے معنوں سے نکلا ہے، اپنی حدوں سے تجاوز کر جانا، آگے بڑھ جانا، جو اللہ تعالیٰ آپ سے چاہتا ہے اس سے نکل کے دنیا میں خدا بننے کی کوشش کرنا.
تو صاحب ظاہر جو بھی دنیا میں وہ سلطنت ہے وہ طاغوت ہے، وہ انسان ہے وہ طاغوت ہے، وہ ایک سسٹم نظام ہے وہ طاغوت ہے. سو طاغوت ایک پورا فنومینا ہے جس کی روشنی میں، جس کی آیات کو اس کی روشنی میں دیکھنا پڑے گا. سو ان لوگوں نے مذاق اڑا لیا طاغوت کا، اور مسلمانوں نے بھی اڑایا. مسلمان عورتوں نے جو فیمنزم کیا بہت اڑایا، مردوں نے اڑایا، اور وہ بھول گئے کہ وہ قرآن کا نعوذ باللہ انڈائریکٹلی مذاق اڑا رہے ہیں، اس لیے کہ طاغوت کی جو بھی ڈیفینیشن ساحل ادیم نے کی ہے وہ بالکل درست ہے. آپ ساحل ادیم کا مذاق اڑا لیں، آپ اس کو کہیں کہ ہی واز ویری ٹرس اور شدید اس کا تھا، اور وہ ہاتھ جسے کہتے ہیں پنجابی میں ہولا رکھدا، اور اس نے بہت سختی سے کیا، اور اس کا رویہ شاید کچھ لوگوں کے نزدیک انسلٹنگ ہو، اور وہ تو پھر انما الاعمال بالنیات وہ ہے. لیکن آپ نے طاغوت کو جس طریقے سے لفظ طاغوت فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ اور ادھر ادھر گفتگو میں ذکر ہوتا رہا، یہ بڑی خطرناک بات تھی کہ مسلمان عورتیں اور مسلمان مرد قرآن کے بتائے ہوئے ایک لفظ کو، ڈیفینیشن کو کی ہرزہ سرائی کریں اور اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں جو لوگوں نے کیں. صاحب ظاہر آپ قرآن ایسے ہی ہے جیسے ایک بندہ کہتا ہے کہ تم نماز نہیں پڑھتے، تم 95% جاہل ہو. تو جو اس نے کہا جی نماز نہیں پڑھتے جاہل ہو، چلو جاہل نہیں کہنا چاہیے اسے، ٹھیک ہے جی، حالانکہ قرآن تو یہی کہتا ہے، لیکن وہ نہ کہے، وہ بھی ہم میں سے ہیں تو نہ کہیں، اتنی سختی کا مظاہرہ نہ کریں. آگے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو جو ہم سارے ہی ٹریک سے ہٹے ہوئے ہم کو واپس لانے کے لیے تو کوئی دانش مندی کے ساتھ ساتھ تھوڑی نرمی کی ضرورت ہے. لیکن اگر وہ یہ نماز کا کہتے تو ہم نماز کا ذکر کرنا شروع کر دیتے، صلاۃ کا ذکر کرنا شروع کر دیتے، تقوی اس کا ذکر کرنا شروع کر دے، اور اس طرح کے الفاظ کو اس طرح، جس کو میں نے لفظ ہرزہ سرائی کہا ہے، اس طرح اس کے اوپر مزاحیہ قسم کے جملے بولنا. اور میں نے دیکھا کہ بہت ایسے لوگ جو بظاہر پڑھے لکھے ہیں اور بہت سے بلیور بھی جو کہ اللہ کو مانتے ہیں اور وہ ایتھیسٹ نہیں ہیں، یعنی کہ خدا کی نافرمانی نہیں کرتے. ایتھیسٹ تو چلو ویسے ہی طاغوت کا حصہ ہو گئے، وہ طاغوت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ان کا تو رائٹ ہے کہ وہ مذاق اڑائیں. لیکن جب بلیورز بھی اس میں شامل ہو گئے تو ریئلی پھر دل ٹوٹا. اب آتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے طاغوت کے بارے میں، اور طاغوت ہے کیا. دیکھیں قرآن میں لفظ طاغوت جو معنی دیتا ہے علماء کرام کی باتوں کی روشنی میں، یہ سامنے میں نے اس کی تھوڑی سمرائز کر کے اس کو سامنے رکھا ہے تاکہ ہم اس کو، میں بھی پڑھوں اور آپ بھی اس کو سنیں. انسان کا اس حد کو پار کر جانا جس کا تقاضا انسان کی طبیعت بطور انسان، بطور حاکم اور بطور بادشاہ کرتی ہے. یعنی اس کی انسٹنکٹ یہ کہتی ہے کہ توڑ دو سب، وہ نفس لوامہ، نفس امارہ سے کو کراس کر کے، بیریئرز کراس کر کے، اپنی ابدیت کو کراس کر کے خالق کی کرسی پہ جا کے بیٹھنا چاہتا ہے اور ویسا بننا چاہتا ہے، تو وہ طاغوت ہو جاتا ہے. صاحب ظاہر اس کو جب مانتا نہیں، وہ شخص اس درجے پر پہنچ جاتا ہے جس کا اسے حق نہیں ہوتا. یہ ایک فرد کی بات ہو رہی کہ فرد کی سطح پہ طاغوت کیا ہے. پھر وہ چاہے گا اپنی عبادت بھی کروانا، اور وہ چاہے گا اس کا حکم مانا جائے اور اس کے وہ احکام مانے جائیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہیں. اس لیے قرآن نے ان تمام متشدد خیالات کو اور ان کی اس انتہا کو طاغوت کہا، اور کہا کہ یہ صفت طغیان ہے. طغیانی شدت، دریا میں طغیانی آ جانا، یعنی دریا جب تک بہہ رہا ہے تو دریا ہے خوبصورت، طغیانی ہے تو لوگوں کو لے گیا. اسی طرح جب طغیان آئے گا، انسان اپنی ابدیت اور اپنے مرکزے اور اپنی حیثیت، اپنی قابلیت اور اپنی اللہ نے جو اسے توقیر دی ہے، توقیریت کہہ لیے، جب اس سے باہر نکل جائے گا، اس کو توڑ دے گا تو وہ طاغوت بن جائے گا. اور طاغوت والا بندہ طاغوت کے لیے، اپنی رٹ کے لیے قتل عام بھی لوگوں کا کرے گا. اور لڑائی پھر کہاں شروع ہوگی؟ طاغوت اور غیر طاغوت میں، اللہ کے لوگوں میں اور طاغوت میں. تو پھر یہ جنگ شروع ہوگی جو کہ رہتی دنیا تک رہے گی. سو ایک ایمان والا بندہ جو ایمان لے کے آیا ہے، اس کے اندر تو یہ پراپرٹیز قطعی نہیں ہونی چاہیے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ تو قطعی طور پہ اس سے پاک ہونا چاہیے. نہیں تو آرڈر یہ ہے کہ تمہارے اندر بھی طاغوت ہے جو بظاہر کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لایا ہوں، تو اس کے خلاف بھی جنگ کرو اور اس کو بھی وہاں سے ہٹاؤ، کیونکہ طاغوت کفر ہے. آگے جا کے یہ بھی پتہ چلتا ہے. اس سے آپ اپنے سماج کو دیکھ لیجئے، اپنے انسٹیٹیوشنز کو دیکھ لیجئے، اپنی حکومتوں کو دیکھ لیجئے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ لیجئے کہ طاغوت کی ڈیفینیشن میں کون کون آتا ہے اور یہ کیا ہے.
یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ پھر یہ بات اس کا پھیلاؤ ہے. جب اب سورہ بقرہ اور سورہ نحل کی آیات کو دیکھیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ طاغوت کا انکار کرنا اور اس کی دعوت سے بیزاری اختیار کرنا ضروری ہے. سورہ بقرہ سورہ نحل کہتی ہیں کہ ضروری ہے اس کا انکار کریں. اور اگر کوئی فرد انفرادی طور پر طاغوت کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہے. سورہ بقرہ میں آئی آیت کی روشنی میں مزید واضح ہو جاتا ہے کہ جس میں اللہ نے مومن کے لیے اپنی ولایت اور غیر مومن کے لیے طاغوت کی ولایت کہا ہے کہ وہ طاغوت کی ولایت کرے گا اور مومن میری ولایت کرے گا. طاغوت پھر اینٹی ہو گئے دونوں کے. آگے بھی ایک جا کے بات بڑی مزیدار ہے جو کہ سمجھنے والی ہے اور میں نے اسے سمجھنے کی کوشش کی. ہم مل کے سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں. اور طاغوت کی عبادت کو ترک کرنے کو کہا. گویا کہ طاغوت کی بات ماننا اس کی عبادت کرنے کا مترادف ہے اور اس کو چھوڑنا پڑے گا. سورہ نساء کی 3 آیات میں نہیں کی جا رہی ہے جس کی اس کا موجب وہ طاغوت پر ایمان لایا اور اہل کتاب میں سے ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور بات بڑی اہم ہو رہی ہے کہ آپ اہل کتاب ہیں. ہم اہل کتاب ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, اللہ پہ یقین رکھتے ہیں, اللہ کی کتاب پہ, اور اہل کتاب ہونے کے باوجود یعنی اس پہ اعتقاد رکھتے ہیں اور پھر ایمان لانے کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا اور پھر بھی ہم طاغوت کے ساتھ چلتے ہیں. گویا کہ یہ بھی صورت ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ کافر کو طاغوت کہہ دیا, وہ تو ہے ہی. وہ بندہ جو ایمان لے آیا ہے بظاہر اور کہتا ہے میں ایمان لایا ہوں اور یہ بات مان چکا ہے کہ اللہ کے خلاف میں نے کچھ نہیں کرنا, وہ طاغوت پر ایمان لاتا ہے تو وہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ آپ ذرا دیکھ لیں کہ اس میں کانفلکٹ جو آ رہا ہے جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری آیت میں یہ کہا گیا کہ طاغوت کی حکومت کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا بلکہ اس کی مذمت کی ہے. جو طاغوت کی طرف دعوت دیتے ہیں ان کے عمل کو کفر سے تعبیر کیا ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی صورت مومن کے کافر کے ساتھ تعامل کو جائز نہیں قرار دیتے. گویا کہ وہ ایمان بھی بظاہر لے آئے لیکن وہ اللہ کی ہدایات کے اینٹی چلتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن پریکٹیکلی نہیں مانتا, بس مانتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن میں نظام باہر کا لاؤں گا. ہمارا نظام جو تعلیم ہے وہ ویسٹرن ہوگا, ہمارا رہن سہن ویسٹرن ہوگا, ہمارے جو ادارے ہیں وہ ویسٹ کے تابع بھی ہوں گے, ان کے کہنے پر چلیں گے بھی, ہماری حکومتیں بھی وہاں سے تبدیل ہوں گی اور ہماری حکومتیں ڈکٹیشن بھی وہیں سے لیں گی, اور ہمارے جو جوڈیشری ادارے ہیں وہ 1935 کے ایکٹ سے باہر نہیں نکلیں گے اور وہاں پہ مکمل اسلامی تعلیمات اور اسلامی نظام نافذ نہیں ہوگا جو کہ نہیں ہے. اور ہمارے جو عسکری ادارے ہیں, جوڈیشری ہے, ہماری سیاست ہے, ریاست ہے, اس کے سارا نظام یعنی نظام ہائے زندگی سسٹم پورے کا پورا وہ اللہ کے خلاف چلے گا. اور تو پھر اللہ کے حکام بڑے واضح ہیں, یہ طاغوت ہے سب کچھ. فرد کی سطح پہ طاغوت, اجتماعی سطح پہ طاغوت, ریاست کی سطح پہ طاغوت, ریاست کی ایڈمنسٹریشن کی سطح پہ طاغوت کو ڈیفائن کریں گے تو یہ طاغوت ہے. اور یہ اللہ کہہ رہے ہیں ہمارا تو کوئی عمل دخل ہی نہیں اس میں. جو طاغوت کی دعوت دیتے ہیں ان کے اس عمل کو کفر سے تعبیر کیا. اللہ تعالیٰ کسی صورت بھی مومن کے کافر کے ساتھ تعامل کو جائز قرار نہیں دیتا. مومن اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور غیر مومن طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں. گویا کہ جب آپ لڑ رہے ہیں تو دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ لڑ رہے ہیں, یا آپ مومن کے ساتھ لڑ رہے ہیں, مومن کے ساتھ مل کے لڑ رہے ہیں, یا آپ طاغوت کے ساتھ مل کے لڑ رہے ہیں. اور آگے کہا گیا طاغوت کے لیے لڑنے والے شیطان کے دوست ہیں اور شیطان اللہ کی زمین پر اللہ سے دشمنی کرتا ہے. تو پارٹی بنا دی کہ جو طاغوت کا بندہ ہے وہ شیطان کا بندہ ہے. اگر وہ بظاہر کہتا بھی ہے میں ایمان لایا ہوں اور اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرتا بھی ہے لیکن پریکٹیکلی اللہ کے فرمان کی نفی کرتا ہے اور ان قوتوں کا ساتھ دیتا ہے, ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور ان کے خلاف بات نہیں کرتا اور اپنے نظام کے اندر کو یکسر تبدیل کرنے کے لیے وہ تحریک نہیں چلاتا اور اس کا حصہ نہیں بنتا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے نظام, تو وہ طاغوت کا حصہ ہے. گویا کہ وہ طاغوت کا حصہ ہے. اور اس کے بارے میں آگے کہا گیا اسی پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں طاغوت کے بندے بن جانے والوں کی مذمت کی اور ایسے لوگوں کو سب سے ناپسندیدہ قرار دیا ہے. صاف ظاہر طاغوت کا بندہ وہی بنے گا نا جو پہلے بندہ نہیں تھا, اب بن جاتا ہے. حالات ایسے ہوتے ہیں, واقعات ایسے ہوتے ہیں, حکومتیں ایسی آ جاتی ہیں, ریاست ایسا سلسلہ اختیار کرتی ہے, ایسے رستے پہ چل نکلتی ہے جہاں پہ وہ طاغوت کا رستہ ہے. اور ہم ایک شہری کے طور پہ اور ایک قوم کے طور پہ اور اس کے اندر رہنے والے باسیوں کے طور پہ اس کا ساتھ دیتے ہیں.
تو یہ جو ہم ساتھ دیتے ہیں اللہ اس کی مذمت کرتا ہے اور ایسے لوگوں کو سب سے ناپسندیدہ قرار دیتا ہے اور انہیں اہل جہنم میں سے قرار دیا ہے. تو جہنم کا فیصلہ ہو گیا طاغوت کا ساتھ دینا. مطلب ہلکی پھلکی تو بات ہے نہیں, کوئی بات نہیں, غلطی ہو گئی, اللہ کو کہیں وہ لوگ ہی بڑے ظالم تھے, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, جان کی تو کوئی قیمت ہی نہیں. ابھی بھی دیکھیں فلسطین میں, ابھی میں کچھ دیر پہلے ایک ویڈیو دیکھی جہاں ایک بندہ بابا بزرگ اپنے 4 بیٹوں کی لاشوں کو دفنا رہا ہے اور جنازہ بھی خود پڑھ رہا ہے, اور لوگ بھی جو شہید ہو رہے ہیں اللہ کے راستے میں, تو جان تو نہیں. یہاں اسلام میں کہیں پہ بھی جان کی بقا لازمی نہیں ہے. جہاں پہ اللہ کے اصولوں کی بغاوت ہو رہی ہو, اللہ کے اصولوں کو ختم کیا جا رہا, تو دس از دا رائٹ ٹائم کہ اپنی جان دے دیں. جان تو ویسے بھی جانی ہے, تو اگر آپ نے اس جگہ پہ جان نہیں دی. آگے دیکھیں, مکمل میں بات کرنا چاہتا ہوں. سورہ مائدہ میں طاغوت کے بندے بن جانے والوں کی مذمت کی اور ایسے لوگوں کو سب سے ناپسندیدہ قرار دیا اور انہیں اہل جہنم میں سے قرار دے دیا. اللہ نے ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے خارج قرار دیا, اور یہ لوگ غضب خدا کے سزاوار ہیں, اور یہ وہی ہیں جنہیں اللہ نے خنزیر اور بندر قرار دیا. اب یہ آیات ہیں, آیات کا مفہوم ہے اور ان کی تشریح ہے. زیادہ بہتر لفظی ترجمے کے لیے آپ قرآن سے رجوع کریں, اور یہ گفتگو جاری رہے گی طاغوت کے اوپر. اور یہ طاغوت ہے, ہر وہ نظام طاغوت ہے, اور ہر وہ شخص جو اس کا ساتھ دیتا ہے طاغوت کا حصہ ہے, اور جو شخص طاغوت کی بات مان کے اپنی زندگی گزارتا ہے وہ بھی طاغوت ہے. سو طاغوت از اے فینومینا, ایک مکمل ایک ڈاکٹرائن ہے, کہہ لیں نیگیٹو ڈاکٹرائن جو طاغوت ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ جہاں پہ ڈر کے, ہم کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ طاغوت سے ڈر کے زندگی گزار لیں. مثلا کوئی ڈراتا ہے ہمیں تو وہ کہتے ہیں جان دے دیں, یہیں سے جہاد کا تصور ہے. مطلب طاغوت اگر آپ کے اوپر چھا گیا ہے, فیصلے طاغوت کے ذریعے ہو رہے ہیں. ملک میں جس کو امن کہا جا رہا ہے وہ طاغوت ہے. حقوق کا تصور طاغوت کا تصور ہے. صاحب ذرا 1945-48 کا جو ہیومن رائٹس کا دنیا کا ہے وہ تو طاغوت ہے. ہومو سیکشولیٹی طاغوت, ہم جنس پرستی طاغوت, کیا اس کا نام ہے, وہ جب ساحل سب چیزوں کے بارے میں طاغوت کہہ رہا تھا تو لوگ مذاق اڑاتے تھے, طاغوت طاغوت طاغوت, جی رٹ لگائی ہوئی تو ہے ہی طاغوت. ہم جنس پرستی طاغوت. فیمنزم کی جو تحریکیں چل رہی ہیں کہ ہمیں وہ حقوق دیے جائیں جو اسلام میں نہیں, ویسٹ مانگتا ہے تو ویسٹ کہہ دیتا ہے طاغوت. جوڈیشری فیصلے کر رہی ہے اسلام کے بنیادی تعلیمات کے خلاف طاغوت. حکومتیں چل رہی ہیں بغیر اللہ تعالیٰ کے احکام کے, قرآن کے خلاف کچھ بھی ہو رہا ہے طاغوت. ادارے چل رہے ہیں اگر اس کے خلاف تو طاغوت. پورا نظام ایسا ہے تو طاغوت. اگر ریاست پوری کی پوری اللہ کی نفی کر رہی ہے, دنیا کے سامنے جھکی ہوئی ہے, جہاں جہاد پہ جانا ہے جاتی نہیں, جہاں لڑنا ہے لڑتی نہیں ہے, تو وہ جو انٹرنیشنل بین الاقوامی طاغوت ہے, ریاست اس کا حصہ بن گئی تو ریاست بھی طاغوت. اور اگر اس کے عوام سارے کے سارے ہتھیار پھینک چکے ہیں, ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں طاغوت کے سامنے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہمیں اپنی جان چاہیے, تو وہ بھی طاغوت. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ خنزیر بننا ہے, بندر بننا ہے, اور جہنم میں جانا ہے, کفر جانا ہے, آپ کو ایک رستہ اختیار کرنا ہے. ویسے ہم حضرت امام حسین کی بات کرتے ہیں. حضرت امام حسین کے سامنے یزید کی حکومت طاغوت تھی, اور گو کہ یزید تھا اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا, تو گویا کہ یزید جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا, نبی حضرت امام حسین کے سامنے طاغوت تھا. سو طاغوت کی بیعت نہیں کی. اگر حضرت امام حسین نے اپنی جان بچانی تھی تو اس طاغوت کے آگے بیعت کر لیتے. تو حضرت امام حسین کے سامنے تو یہی آیات تھیں, لائن تھی کھینچی ہوئی, ڈیمارکیشن کے ادھر جاؤ گے تو طاغوت ہے, ادھر طاغوت ہے تو کفر ہے. تو نبی کا جو بیٹا ہے وہ کفر کی طرف تو نہیں جائے گا, وہ کفر کی طرف جائے گا. نبی کی اولاد یقیناً نہیں جائے گی. تو دوسرا رستہ یہ تھا کہ بیعت کر لیں, وہ نہ کریں بیعت. تو بیعت نہ کرنے کی صورت میں انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم چھوڑیں گے نہیں آپ کو. تو طاغوت اور اللہ, اور طاغوت کی موجودگی اور اللہ کی موجودگی, اللہ تو ہے اور طاغوت بھی ہے کیونکہ طاغوت شیطان کا پیدا کردہ ہے, یہ رہتی دنیا تک رہیں گے. اور جب ایک کرٹیکل ٹائم آئے گا جان دینے کا تو اس وقت بھی جان دینی پڑے گی. ایک ظالم کو جو مسند پہ بٹھا دیتا ہے, ایسے دستور کو اب آگ لگا دی جائے. کون سا دستور؟ جو ظالم کو بٹھاتا ہے, جو کفر کو بٹھاتا ہے, جو کفر کی مانتا ہے. تو گویا کہ اسلام کا اور طاغوت کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ نہیں کہ امریکہ کے خلاف جنگ کریں جا کے, اور پہلے امریکہ کے خلاف, یہاں پہ دائیں بائیں
جو طاغوتی فورسز ہیں، قوتیں ہیں، ان کو کہیں کہ بس ٹھیک ہو جاؤ. اور یہ کس کا کام ہے؟ عوام کا کام ہے، لوگوں کا کام ہے. یہ فرد کی سطح پہ ذمہ داری ہے، گھر کی سطح پہ بیٹی، بیٹا، گھر کے سربراہ، پھر ایک انسٹیٹیوشن، پھر ریاست، سیاسی پارٹیاں، رہنما، لیڈر جن کے پاس زیادہ اختیارات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ زیادہ پوچھے گا. ان کا گریبان رحمان کے ہاتھ میں ہوگا قیامت والے دن کہ تم زیادہ ذمہ دار تھے. لیکن کوئی فرد کی سطح پہ اپنے آپ کو اس ذمہ داری سے یہ نہ سمجھے کہ وہ فارغ ہے، اس کو امیونٹی حاصل ہے. کوئی امیونٹی نہیں. تو طاغوت کی ڈیفینیشن بھی ہو گئی اور طاغوت کی ایک جامع اور مفصل ہم نے رپورٹ آپس میں شیئر کی ہے، اور اس کا مذاق اڑانے کے بارے میں بھی بات ہو گئی کہ یہ بہت خطرناک واقعہ ہوا ہے کہ لوگ ایک انسان سے ریپلشن کی صورت میں اس کی کہی ہوئی بات جو کہ حق ہے، سچ ہے، اس کے بارے میں توہین آمیز جملے بولتے ہیں، اور وہ مسلمان بھی ہیں جو کہ لمحہ فکریہ ہے. اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر.